نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے نماز عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اس میں نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی۔ چونکہ اب نماز عید الاضحیٰ رہی ہے تو آپ کہیں گے نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت واجب کی۔ باقی جس طرح نیت کرتے ہیں پیچھے سے امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو عیدین میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 6 تکبیریں اضافی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جب آپ تکبیر تحریمہ ادا کریں گے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، آپ بھی تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر، 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر۔ اب ثنا کے بعد جو تکبیر کہیں گے اس کے بعد ہاتھ کھول دیں گے، پھر اس کے بعد جو دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کھول دیں گے۔ اب جو تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھیں کیونکہ ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد زائد جو تکبیریں 3 ادا کی جائیں گی، 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ کھول دینے کیونکہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور تیسری تکبیر مجموعی طور پر چوتھی تکبیر بنتی ہے، لیکن زائد تکبیروں میں سے تیسری تکبیر بنتی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر آپ خاموش ہوں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ قرات کریں گے اور امام صاحب ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، مکمل رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت میں قرات پہلے ہوگی، اور قرات کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیریں ادا کریں گے، تمام مقتدی 3 زائد تکبیریں امام صاحب کے ساتھ ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھول دیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کھول دیں گے، پھر چوتھی تکبیر ہوگی رکوع میں جانے کے لیے۔ اب ہر 2 تکبیر جو زائد تکبیر میں درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کم از کم 1 رکن کی مقدار، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے۔ اگر امام صاحب 5 مرتبہ کی مقدار بھی کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے، ورنہ 3 مرتبہ کی مقدار ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگ سکون کے ساتھ تکبیرات ادا کریں۔ اگر اس کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو فقہاء کرام نے ایک آسان طریقہ لکھا ہے، وہ یہ کہ کہاں پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کہاں نہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھ باندھ لیں گے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ کھول دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنازے کی چوتھی تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، سلام پھیرنا ہوتا ہے، چوتھی تکبیر لگائیں گے ہاتھ اٹھائے بغیر جنازے میں تو ہاتھ کھول دیں گے۔ تو اسی طرح عیدین میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی، ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو دوسری تکبیر ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ کھول دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ کھول دیں گے، چوتھی تکبیر مجموعی طور پر چوتھی تکبیر ہے، اس کے بعد چونکہ قرات ہوگی تو ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس طرح دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ کھول دیں گے، دوسری کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، کھول دیں گے، تیسری کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، کھول دیں گے، چوتھی کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں جانے کے لیے تکبیر لگائیں گے۔ یہ میں نے طریقہ بیان کیا، اگر آپ معلوم کرنا چاہیں دوبارہ معلوم کر سکتے ہیں۔